کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر صبح نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہار پیٹ ورزش انتہائی مفید ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروب پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کرے۔ لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چھائیاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ دانت کھٹے ہونے لگے تو بادام کھا لیا کرے، اس سے کھٹے پن سے نجات مل جائے گی۔ سانس کی بیماری میں 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کرو، یہ نالیوں کے انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیں گی۔ تیز مرچوں والی چیز کھانے سے بدن میں الرجی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چھوارے کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرقان کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ پیٹ درد کا مسئلہ اکثر رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیا کرے۔ اگر نیند زیادہ آنے کا مسئلہ ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ رات کو منقی کے 15 دانے پانی میں بھگو دیں، صبح یہ پانی پی لیں اور بیج نکال کر منقی کھا لیں، دائمی قبض دور ہو جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں ہوتی۔ جلی ہوئی جگہ پر کپڑوں میں ڈالنے والا نیل لگانے سے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کھانے کے درمیان کم سے کم 5 یا 6 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے جلدی بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ کھیرے کا زیادہ استعمال کیا کریں، کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے کی سکن ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ نہاتے وقت داڑھی کو الگ سے دھویا کرو، داڑھی کے بال اور نرم ہو جائیں گے، اس سے سختی ختم ہو جائے گی۔ بغلوں میں اگر خارش ہو رہی ہو تو اس سے لا علاج بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں کے تلووں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور بہت سی لا علاج بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ روزانہ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی کی مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکوں پر چینی لگا کر داغ دھبوں پر رگڑ لو، داغ دھبے کالا پن دور ہو جائے گا۔ نہار منہ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ خون کی کمی ہونے لگے تو روزانہ کشمش کے اوپر سے دودھ پی لیا کرے۔ عربی لوگ ناف کے اندر تیل کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ناف میں تیل لگانے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ مرچیں استعمال کرنا انسان کی عمر میں کمی لاتا ہے، اور جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ مرچیں بالکل کم استعمال کریں۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، جگر کو مضبوط کرتی ہے، گرم روٹی معدے کو خراب کرتی ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کے مسائل ہو وہ کبھی بھی کیلا نہ کھائیں۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں، حتیٰ کہ اپنے پراٹھے بھی سرسوں کے تیل سے بنائیں اور روزانہ ناف میں چند قطرے سرسوں کے تیل لگا لیا کریں۔
الرجی اور جسم کی خارش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ مت پیے ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر اس سے چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گلے میں کیلے کا چھلکا باندھنے سے ٹانسلز ہوں تو ان میں افاقہ ہوتا ہے۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، دماغ مضبوط ہوتا ہے اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ماہواری کے دوران تکلیف زیادہ ہوتی ہو تو سیب پر شہد لگا کر کھا لیا کرو۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد ناف کے اندر تیل لگا لیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ کھانا وقت پر کھاؤ، جب وقت گزر جائے تب روٹی مت کھاؤ۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ معدے کی السر کی سب سے بڑی وجہ کھانے پینے میں بے احتیاطی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو میتھی دانے کا استعمال کیا کرو۔ میتھی دانے کے اندر بے شمار غذائیت موجود ہے۔ یہ آئرن کی کمی، کمزوری، بدن کی لٹکی ہوئی جلد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گرمیوں میں ایک چھوٹا چمچ رات کو بھگو کر استعمال کر لیں۔ صبح نہار پیٹ واک کرنے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ روزانہ استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو، اس سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں میں کمی آتی ہے۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگاؤ۔ اگر بار بار چکر آ رہے ہو تو چھوٹی الائچی 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں، اس سے چکر آنا رک جائیں گے۔ کھیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ آم صحت کے لیے بہت مفید ہے، یہ دل کی نالیوں کو مضبوط کرتا ہے، رنگ صاف کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پانی کو گرم کر کے اس میں 2 چمچ تازہ ایلو ویرا ڈال کر سر پر لگائیں، اس سے سر درد ختم ہو جائے گا۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ لیموں کے بیج ثابت نگل لینے سے اپینڈکس دور ہو جاتا ہے۔ 3 سبز الائچی اور 1 چٹکی پسی ہوئی دار چینی چبا کر گائے کے دودھ کے ہمراہ لیں تو اس سے کن ذہنی دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کیا کریں۔ کڑی پتے کا رس شہد میں ملا کر پینے سے متلی کی کیفیت دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیٹ کے امراض سے نجات میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جلد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو بالوں میں تازہ دودھ لگا دیا کریں، اس سے بالوں کی جلد کو قوت ملتی ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو جتنا ہو سکے سجدہ لمبا کیا کرو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لے، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ چیری کا استعمال ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور وزن کم کرتا ہے۔ نہار منہ 1 پیالی دہی کھانے سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لیچی نہایت فائدہ مند ہے، یہ گرمیوں کا نایاب پھل ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگا کر سویا کریں، اس سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ ادرک کی چائے پینے سے ذہنی تناؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے سے انسان امراض قلب سے محفوظ رہتا ہے۔ چہرے پر پودینے کا رس لگا لیا کرو، اس سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابالیں اور اس سے سر کو دھو لیں، خشکی اور جوئیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے اور جسم کو قوت بخشتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں، وزن کم ہو جائے گا۔ آدھا چمچہ اجوائن کا پاؤڈر 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ لیں، آدھے گھنٹے بعد پی لیں، آپ کو ہلکا پن محسوس ہوگا۔ 2 مہینے تک لازمی پئیں۔ طبی ماہرین کے مطابق روزانہ اگر موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو 1 گلاس گرم پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں، جب آدھا رہ جائے تو پی لیں، صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس ہوگا۔
آنکھوں کے گرد ہلکے مٹانے کے لیے ٹی پیک فریج میں رکھ کر جما لیں اور پھر اپنی آنکھوں کے گرد ڈارک سرکل پر لگائیں۔ دن میں کم از کم 2 کھیرے ضرور کھا لیا کرو، اس سے موٹاپا دور رہتا ہے۔ بلیک بیری کو کھانے سے انسان کی ہڈیاں اور بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بلیک بیری جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کے علاوہ قبض سے نجات ملتی ہے۔ گردے کی پتھری کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ پسا ہوا زیرہ اور 1 لیموں کا رس شامل کریں اور پی لیں۔ انناس بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ انسانی دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ خوبانی خون کی صفائی کرتی ہے، اس کی گری کھانے سے بادام کی طرح خوش ذائقہ ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے بواسیر سے شفا ملتی ہے اور پیٹ کیڑوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ امرود نزلہ، کھانسی، قوت ہاضمہ، پیٹ کے کیڑوں، منہ کے چھالوں اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں انتہائی مفید پھل ہے۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہو تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ دوپہر کو کھانے میں کچی پیاز ضرور کھایا کریں، دل کی دھڑکن بہتر کام کرے گی۔ بھنڈی خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی، بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو آپ کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام 1 چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے 1 لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد کا ملا کر ماسک تیار کر لیں۔ 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دہی میں شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند رہتا ہے۔ انجیر کم سے کم 10 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھی کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ جب کسی نئے شہر جائیں سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں، وہاں کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ بخار میں تلسی کے پتے استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے۔ پیاز کے ارک کو روئی میں ڈبو کر کچھ دیر ناک پر رکھیں اور زور زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈال دیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھی اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر پینے سے اجتناب کرو۔ پیاس کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم سے ہرگز نہ پیو۔ پھل کو چوری سے ٹکڑے کرنے کے بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتری ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے کہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ نئے پھلوں میں بہت فوائد ہوتے ہیں، نئے پھل کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے وہ سنگ دل ہوتے ہیں۔ آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ ببل چبانے سے دماغ تیز کام کرتا ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے اور رات کے وقت زیادہ نقصان۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ مساج یا مالش سے جلد کی عمر بڑھتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور دباؤ کم ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے کمزور جسم بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ صرف 40 روز تک آم کا رس استعمال کریں۔ گردے کا درد، دل کی کمزوری، قبض اور جگر کی خرابی ختم ہو جائے گی۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھایا کریں۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ 1 گلاس۔ ایک سیب تازگی اور خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کو استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ ناشتے میں میٹھی چیزوں کا استعمال کم کیا کریں، ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر ہو سکتی ہے۔ میتھی کا زیادہ استعمال کریں، میتھی کے پتے خون بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پرسکون نیند کے لیے اپنے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم سے مضر صحت چکنائی ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
دبلے پتلے لوگ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ گنے کا جوس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے اور بدن صحت مند رہتا ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہو یا یادداشت کا مسئلہ ہو تو دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت میں بہتری آ جاتی ہے۔ اگر اپنے دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو سورج مکھی کے بیج کھایا کریں۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں تو ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور دانتوں کو چمکدار بناتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے جگر کو تندرست و توانا رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے کھانوں میں ہلدی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ہلدی کھانے سے جگر ہمیشہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ایک گلاس پانی پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے رزق بھی ختم نہیں ہوتا، آزما کر دیکھ لیں۔ اگر کسی کے منہ میں چھالے پڑ جائیں یا بدن میں پھنسیاں ہو جائیں تو سورۃ والضحیٰ 41 مرتبہ پڑھ کر شوگر پر دم کر کے چبا لیں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی، شفا مل جائے گی، شفا مل جائے گی، شفا مل جائے گی، شفا مل جائے گی۔